اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے خاص ایپیسوڈ حج اسپیشل میں ہدا زریوالا کے ساتھ۔ حج کا پاک اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوا ہے، حج اپنے عروج پر ہے۔ آج 7 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے جس دن تمام حاجی دنیا جہاں سے تمام اسلامیت کے جتنے لوگ ہیں تمام مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور حج کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہاں سے لوگ منی جانے کی کل تیاری کر رہے ہیں۔ حج اپنے عروج پر ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا رہے ہیں۔ اسی پہ ہماری خاص پیشکش حج اسپیشل۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ دین اسلام کی ان تعلیمات میں جن میں عبادات اور سیاست کا امتزاج نمایاں طور پر نظر آتا ہے، ایک حج بیت اللہ بھی ہے، جس میں ایک طرف طہارت، نماز، طواف، سعی اور وقوف و عرفات، مزدلفہ جیسی عبادی مناظر نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف لباس احرام میں سادگی اور مساوات، وقوف و عرفات اور منی میں اسلامی اجتماعات اور رمی جمرات میں باطل اور شیاطین سے بیزاری کا پہلو نمایاں انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ حج بیت اللہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک اجتماعی حاضری بھی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر سفر اللہ کے اجتماعی مناظر بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کے مواقع بھی دکھائی دیتے ہیں۔ حج کی معنویت اور افادیت کا مکمل احساس انہی افراد کو ہو سکتا ہے جنہوں نے ان مناسک کو انجام دیا ہے اور ان مظاہر کو قریب سے محسوس کیا ہے، جہاں ہر آن بندے کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر اور اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سے کوئی سائل محروم واپس نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عنایت فرمائی ہے تو کبھی اپنے کرم سے محروم نہیں کرے گا۔ حج کے دوران انسان میں اطاعت و عبادت کا جذبہ اس قدر قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو ایک ہی فکر رہتی ہے، کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہ ہونے پائے اور کوئی قدم اس کی حدود بندگی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ دنیا کے ہر ماحول میں پس نقام رہنے والے چہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور احرام کے ماحول میں کھلے ہوئے چہروں پر نظر ڈالنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ انسان کسی مقام پر ہو اپنی حلال خواہشات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن حج و عمرہ کا ماحول اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو جانے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اور اپنے حرم کی طرف بھی جنسی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھلا وہ کون سا ماحول ہے جب انسان نفس پر اتنا قابو حاصل کر لے کہ خوشبو سے بچے اور بدبو کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر مردم آزار حیوانات جسم کو اذیت پہنچاتے رہیں اور ان کے خلاف جذبہ انتقام پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ صرف حج بیت اللہ کی برکت ہے، جہاں انسان اس قدر قوت و تحمل پیدا کر لیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔
خدا ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرے اور اس کے برکات سے فیضیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ حسن عباس خدا زری والا کے ساتھ، چینل 1 نیوز۔ نہیں فولو لگے۔ جی ہاں ناظرین، حج البیت اللہ یہ وہ واحد ایسا ارکان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس میں تمام دنیا جہاں سے گورے کالے امیر غریب جتنے لوگ ہوتے ہیں تمام کے تمام مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں ہر قسم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنی تکبر، انانیت، غرور، ہر چیز کو ایک سائٹ پہ چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر انسان پر، ہر اس مسلمان پر جس کے مالی اور جسمانی حالات اس کو اس کی اجازت دیتے ہیں، اس پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج البیت اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارکان ہے جو سال میں ہر مسلمان کو کم سے کم ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں عمرہ شامل ہوتا ہے۔ عمرے میں انسان احرام باندھ کے جب مکہ مکرمہ کی طرف پہنچتا ہے تو اس میں طواف سب سے پہلے کرتا ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کا جو سفر ہے اس کو انجام دیتا ہے، جس کے بعد اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر حج کے لیے فرض ہے کہ عمرہ سے اس کی ابتدا ہو اور پھر جاتے وقت طواف الوداع جسے کہتے ہیں اس سے اس کو ختم کیا جائے، حج کو انجام دیا جائے۔ یہ واجب ہے، یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ حجی کے بعد پھر قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بہت ہی اہم ارکان ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پاک اور بابرکت مکان میں کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ حاضری ضرور دے پائیں۔ اسی بات پہ اور مزید جانکاری آپ کو دیتے ہیں۔ فی الحال آپ دیکھیے حج پہ ہماری ایک خاص رپورٹ۔ میں نہ جا سکا یارو، میں نہ جا سکا یارو، میرے ارماں دل میں رہے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے۔ دین اسلام کی ان تعلیمات میں جن میں عبادات اور سیاست کا امتزاج نمایاں طور پر نظر آتا ہے، ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ جس میں ایک طرف طہارت، نماز، طواف، سعی اور وقوف و عرفات، مزدلفہ جیسی عبادی مناظر نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف لباس احرام میں سادگی اور مساوات، وقوف و عرفات اور منی میں اسلامی اجتماعات اور رمی جمرات میں باطل اور شیاطین سے بیزاری کا پہلو نمایاں انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ حج بیت اللہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک اجتماعی حاضری بھی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر سفر اللہ کے اجتماعی مناظر بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کے مواقع بھی دکھائی دیتے ہیں۔ حج کی معنویت اور افادیت کا مکمل احساس انہی افراد کو ہو سکتا ہے جنہوں نے ان مناسک کو انجام دیا ہے اور ان مظاہر کو قریب سے محسوس کیا ہے، جہاں ہر آن بندے کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر اور اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سے کوئی سائل محروم واپس نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عنایت فرمائی ہے تو کبھی اپنے کرم سے محروم نہیں کرے گا۔ حج کے دوران انسان میں اطاعت و عبادت کا جذبہ اس قدر قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو ایک ہی فکر رہتی ہے کہ کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہ ہونے پائے اور کوئی قدم اس کی حدود بندگی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ دنیا کے ہر ماحول میں
پس نقاب رہنے والے چہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور احرام کے ماحول میں کھلے ہوئے چہروں پر نظر ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی۔ انسان کسی مقام پر ہو اپنی حلال خواہشات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن حج و عمرہ کا ماحول اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو جانے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے اور اپنے حرم کی طرف بھی جنسی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھلا وہ کون سا ماحول ہے جب انسان نفس پر اتنا قابو حاصل کر لے کہ خوشبو سے بچے اور بدبو کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ مردم آزار حیوانات جسم کو اذیت پہنچاتے رہیں اور ان کے خلاف جذبہ انتقام پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ صرف حج بیت اللہ کی برکت ہے جہاں انسان اس قدر قوت و تحمل پیدا کر لیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرے اور اس کے برکات سے فیضیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ پہ کیا گزرے گیا اس برس گر رہ گیا۔ تو ناظرین، حج پر خاص گفتگو مزید اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں مولانا محمد مہدی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے حج اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ وعلیکم السلام، جی شکریہ بہت بہت۔ مولانا صاحب، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ چل رہا ہے، پرسوں انشاءاللہ تعالی حج ہے، یوم العرفات ہے۔ حج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، حج کا دراصل فلسفہ کیا ہے، آخر حج ہے کیا؟ جی شکریہ بہت بہت، اور بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اس سوال کے سلسلے میں سب سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت سے آغاز کروں گا کہ جس میں خود قرآن کریم نے جو ہے وہ حج کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا صرف ایک فقرہ میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیشہدوا منافع لہم، کہ جس کی تفسیر کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس نے لوگوں کو حج کی طرف جو دعوت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے فائدوں کو مشاہدہ کر سکیں۔ بے شک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس منافع سے مراد دنیاوی اور اخروی دونوں فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان حج پہ جاتا ہے، اتنا خرچ کر کے جاتا ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد اتنی زحمتیں دوسرے ملک میں اٹھاتا ہے، آخر اس کا کیا مطلب ربط کیا ہے دنیاوی اور اخروی فائدے سے، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر واقعاً غور کیا جائے تو بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے جو ہے وہ امام کی اسی حدیث سے جو ہے وہ استفادہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا سب سے اہم فلسفہ جو حج کے متعلق ہو سکتا ہے وہ انسان توحید کی حقیقت کو درک کرنا ہے، کہ انسان ہر مسلمان کہ جس بنیادی عقیدہ جس کا یہ ہے کہ انسان توحید کے سلسلے میں اعتقاد رکھے، یہ توحید سرزمین مکہ پر جتنی زیادہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے اور شاید دوسری جگہ پر نہ آ سکے۔ مولانا صاحب اسی طریقے سے مولانا صاحب یہ حج جیسے ایک اتحاد کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتا ہے، حج میں ایک قربانی کا جو جذبہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں مطلب قربان کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اس کی جگہ پہ ایک بکری غالباً ذبح ہوئی تھی۔ تو اس کے پیچھے دیکھا جائے تو اسلام میں قربانی کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے۔ تو
کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہم مسلمان جو اسلام اتنا پرانا ہے، سبحان اللہ، اتنا بہترین پیغام دنیا جہاں کے لیے پہنچایا جاتا ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہم مسلمان اس جذبے کو، اسلام کے جذبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور کیوں ایسا ہے کہ ہماری دعائیں بھی بے اثر ہوتی جا رہی ہیں؟ جی، آپ کی آوازیں بہت زیادہ صاف نہیں آ رہی تھی، لہذا جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ آپ یہ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسی حج کے ایک ارکان میں سے جو ہے وہ ایک قربانی ہے، جی جی، اور شاید یہی آپ کا سوال تھا. تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے حج کے ایک ارکان میں سے قربانی کو رکھا ہے، اور قربانی میں بظاہر ہم دیکھتے ہیں جو حج پہ جاتا ہے حاجی وہ بھی انجام دیتا ہے، جو نہیں جاتا ہے وہ بھی تو اس فریضے کو انجام دیتا ہے، لیکن حج میں قربانی یا جو حج پہ نہیں گیا وہ جو قربانی کرتا ہے، قربانی محض جانور کا قربان کرنا نہیں، بے شک بے شک، اصل قربانی جو ہے وہ انسان کی اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی ہے. سبحان اللہ، بالکل جی. اور سرزمین مکہ پہ خاص کر کے جو حاجی گیا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں جا کر سوچے کہ جہاں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو رہا ہے، سب کی نماز ایک ہے، سب کا روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، اور قربانی جو وہاں پہ انجام دے رہا ہے وہ خاص کر کے ان دنوں میں جو روز عرفہ حاجی جمع ہونے کے بعد ایک صحرا میں، ایک میدان میں پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتا ہے، حتیٰ کہ حج کے فریضے میں سے ایک جو شیطان کو کنکری مارنا ہے. یہ لمحہ فکر ہے کہ ہمارے ہاں یعنی جو مشترکات ہیں یہ ساری عبادتیں تو ہیں ہی، ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دشمن بھی مشترک ہے. تو قربانی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے اس مشترک دشمن کو پہچانے اور اپنے اس دشمن کی پیروی، جو کہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کی پیروی سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اسی کا نام قربانی. بے شک بے شک. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے، تھوڑی سی اس بات پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم قربانی پہ جیسے اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ایک طرح کا ایک شو آف کا طریقہ بن گیا ہے کہ فلاں نے اتنی ہزاروں یا اتنی لاکھوں کی کوئی بڑا سا کوئی جانور لیا ہے، یا اس طرح سے کہ مطلب ایک طرح کا ایک شو آف کا سلسلہ بن گیا ہے، جبکہ یہ قربانی کا مقصد تو مین یہی تھا کہ اس کا جو ذبح ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ غریبوں میں بانٹا جائے، اور اس کا ایک بہت ہی کم حصہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں یا بے شک وہ غیر مسلمان کو بھی جاری ہو، ایک طرح کا مطلب ایک الگ پیغام پہنچایا جانا چاہیے اس قربانی کے سلسلے میں. مولانا صاحب جی، مولانا صاحب غالباً ہمارے ساتھ اس وقت نہیں جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال قربانی کا جو فلسفہ ہے، جو قربانی کا مقصد ہے حج میں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ قربانی ہم کریں تو صرف اللہ کی راہ میں کریں، حج کے جو ارکان ہیں اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، کیونکہ حج میں جب ہم جاتے ہیں تو ہر قسم کا اپنی جو پہچان ہے اس کو الگ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 سفید رنگ کے کپڑوں میں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ایک بادشاہ ہو یا ایک غلام ہو، تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے صرف اپنے اعمال کے لیے جانے جائیں گے، اعمال کے لیے ان کو ان کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ حج کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو حج کے بارے میں مزید اور کل جانکاری دیں گے. فی الحال وقت ہے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے کہ اللہ آپ سب کا حج قبول فرمائے. تمام جو لوگ ہیں اور جو لوگ حج نہیں کرنے گئے ہیں، ذوالحجہ کا بہت ہی پاک اور بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 دنوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دن جتنی ہو سکے عبادت کریں، میکسیمم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں یا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں. اور فی الحال وقت ہے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ